بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے سید حیدر جعفری صاحب۔ آپ سب لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں اور آپ ان کو سنتے ہیں۔ شاہ جی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ علم و اعداد کے ماہر ہیں، اسٹرالوجر ہیں، قرآن کی الفا نومیرک کی جو انرجی ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں۔ آج میں نے شاہ جی سے پوچھنا ہے کہ 2024 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور قیامت کی نشانیاں جو ہے کیا 2024 میں کھل کر واضح ہو جائیں گی، اور کیا عمران خان کا حال بھی مسلم سائنس دانوں جیسا ہوگا، یا پھر کوئی علیحدہ سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور شاہ جی نے کہا تھا کہ عمران خان کی زندگی ایک شاندار اور ایک بڑا گرینجر تھا، تو اس کی موت بھی ایک بہت بڑا گرینجر ہوگی۔ اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ کیا عمران خان جو کشمیر ہے اس کو واپس لینے میں، فتح کرنے میں کوئی اپنا رول پلے کر سکیں گے اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਭਾਈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। شاہ جی ਤੁਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ وہ سچ میں میرے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ میں بڑا ہمسا آدمی ہوں۔ شاہ جی آپ بڑے خاص ہیں میرے لیے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ شاہ جی بڑے خاص ہیں میرے لیے، بڑے خاص اللہ ہیں۔ رحم کرے جی۔ اچھا چلیں، کم ٹو دا پوائنٹ سر۔ 2024 کی جو انرجی ہے نا وہ انٹرنیشنل ہورائزنس میں بڑی شاندار ہے۔ میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ 9 سے آگے گنتی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ 9 سے آگے گنتی نہیں جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی پیٹرنز کے جو سائیکلز مکمل ہوتے ہیں نا وہ 9 پہ ہو جاتے ہیں 2025، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ 2025 جو ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو بی دا نیو ڈان۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2024 25 اور پھر 26 27، ٹھیک ہے؟ یہ 25 26 27 والے یہ ریٹیلیشن کے جیسے سال شروع ہو جائیں گے۔ کنفرنٹریشن اور وار تو آپ نے دیکھ لی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چلتی جائے گی، یہ رکے گی نہیں۔ یہ ابھی کوئی ایسا کوئی نہیں ہونے جا رہا کہ کوئی بہت بڑی کوئی سیز فائر دنیا میں ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اس وقت کو جو 8 کی انرجی ہے وہ وار پرووکنگ انرجی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہوتی وار پرووکنگ انرجی۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا جو ہے وہ گریک میتھ میں پلانٹ آف وار ہے، وہ پلانٹ آف وار ہے مارس، اوکے، اور مارچ میں مارس کی پوزیشن جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے کے بعد آپ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ چیزیں کیسے بدلتی ہیں۔ دوسرا، جیسے یہ زوڈیک ایئر بدلے گا، ایک تو ہوتا ہے نا 1 جنوری سے بدلتا ہے، ایک ہوتا ہے زوڈیک ایئر، یعنی سورج جو ہے وہ پائسس سے نکل کے دوبارہ ایریز میں جاتا ہے، اسے نوروز کہتے ہیں، اچھا ہاں ناروز، ٹھیک ہے؟ بالکل سولر ایئر جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سولر ایئر جب شروع ہوگا نا، یہ سورج کی انرجی جب ایڈ آن ہوگی ایریز میں، تو یو ول سی اٹ کہ کنفرنٹریشن کے لیول کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے؟ کرنا اللہ نے ہے، میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، میری مرضی سے کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کرتا وہی ہے جو کائنات کا کارساز ہے اور واحد کارساز ہے۔ رہ گئی بات قیامت کی، تو سر قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی آپ نے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوگی کہ جب خطہ عرب سبز ہو جائے گا تو دنیا پہ تباہی آئے گی۔ تو سر آج عرب میں دیکھ لیں، سارے جو چٹیل میدان تھے، یعنی آج وہاں سبزہ ہے، ایسے ہی ہے شاید، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے، آج وہ جو صحرا تھے وہ گرین صحرا میں بدل رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے بھی میں بھی مطلب مالکوں کے دروازے پہ تو اس کی مہربانی ہے جاتا آتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی مکے سے مدینے جاتے ہوئے ارد گرد جہاں پہ کبھی سیاہ پہاڑ ہوا کرتے تھے وہاں گرینری ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو سر قدرت نے اپنا کام تو کرنا ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے لفظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، یہ ہونا ہے۔ ہاں اب قیامت کب آنی ہے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، مینوں کھ نہیں پتا کدوں آنی ہے۔ میں آپ کو قیامت کے مطلب پہلے کی یعنی اس کے حاشیوں کی باتیں تو کر سکتا ہوں، جی، لیکن وہ دروازے کے باہر کی بات کر سکتا ہوں۔ دروازہ کھلے گا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے سر، وہ مولا امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام جانے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جانے، وہ انہاں دیاں فوجاں جانن، مینوں کھ نہیں پتا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت جو بن رہے ہیں نا حالات، وہ جا کسی اور طرف رہے ہیں۔
یہ جو اس وقت جو حالات جس طرف ٹرن کر رہے ہیں نا، جی ان کا جو اسپیکٹرم ہے نا وہ ایسا ہے کہ یہ کسی دوسری طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ. لیکن ہاں قیامت میں ہم اس چیز کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ جو ایلینز کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا اکثر ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جی انجتی کوئی نہیں ہونا. سر یہ پوری کائنات میں اللہ نے کوئی چیز غیر اہم پیدا نہیں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے. ہم ایک اتنی بڑی یونیورس کے بہت ہی کئی ہزار کھرب میں حصے میں ایک چھوٹے سے سولر سسٹم پہ رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے شاید. ٹھیک ہے، ایسے ہمیں اپنے سولر سسٹم کا بھی پورا پتہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہمیں باقی سولر سسٹمز کا، باقی گلیکسیز کا، ہو سکتا ہے کہیں اور کہیں زندگی ہو اور وہ زندگی ہم سے زیادہ طاقتور ہو. ہم ان کو نہیں سن پا رہے، وہ ہمیں سن پا رہے ہوں. ہمارے سگنلز وہاں تک نہیں پہنچ رہے، ان کے سگنلز وہاں تک پہنچ رہے ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انویژن ہو جائے. ہو سکتا ہے شاید. کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ واٹکس پوائنٹ ہے، یہ واٹکس پوائنٹ کی انرجی کو ہمیں تو خیر نہیں پڑھایا جاتا جان بوجھ کے، لیکن دنیا کی جتنی بڑی عمارتیں ہیں نا انکلوڈنگ وائٹ ہاؤس، دے آر آن دا واٹکس پوائنٹس. شاہ جی کیا جو ہے 2024 میں کوئی عالمی جنگیں اور وبائیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ سال ہے، تو یہ جو ڈسکورس ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گا آنے والے اگلے جو ایرا ہے اس کا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عالمی جنگیں یا کوئی بہت بڑے تنازعات، کوئی بارڈر ہاٹ ہو رہے ہیں؟ بارڈر تو ہاٹ ہو رہا ہے سر. اور میں نے آپ کو کہا تھا پاکستان افغانستان کا بارڈر ہاٹ ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا چائنا انڈیا کا بارڈر ہاٹ ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان انڈیا کا بارڈر ہاٹ ہوگا. تو یہ چیزیں تو آپ یہاں پہ اپنے ارد گرد دیکھ لیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا گوادر کے اوپر جو ہے وہ دباؤ آ سکتا ہے، یہ آپ ان قریب دیکھ لیجئے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس بار افغانستان کو رشیا سے ریٹیلیشن نہیں، رشیا سے سپورٹ ملے گی. اچھا. اس بار گیم الٹی چلنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس بار جو ہے نا وہ مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں پاکستان کے لیے وار فرنٹس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی طرف لیڈ کریں گی. اور میں اسی تناظر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کہیں اٹک کے پل کے اوپر وہ بڑی جنگ ہونی ہے تو یا کے پے کی آپ کے پاس نہیں ہے یا پنجاب آپ کے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ جی عمران خان کا حال کیا مسلم سائنسدانوں والا تھا نہیں ہونا جو مولی سینا سر ہماری سر ایسے ہی ہے کہ ہم نے تباہی پھیر دینی ہے؟ سر بات یہی ہے کہ یہ ہماری قوم میں ایک بحیثیت مسلمان ہم اپنے وہ جو رینیسنس ہے نا اس سے ہٹ گئے ہیں، بلکہ ہمیں ڈیلیبریٹلی ہٹایا گیا ہے. نہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو وہ رہنے دیا گیا. یعنی جو ہمارا الفا نومیرکس یہ ہماری رینیسنس ہے سر. یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے یہ میتھمیٹکس الفا نومیرکس اس کے اوپر کام کیا. مسلم سائنٹسٹ، مسلم جو ہیں وہ آپ کے جو میتھمیٹیشنز تھے ان کے بنائے ہوئے رولز کو آج دنیا فالو کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے. ہمیں ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھانے ہی نہیں دیتے. کہیں ہمیں سٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کہیں سٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں. جو ہماری رینیسنس تھی وہ برباد کر دی. آپ لوگ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ میں مطلب مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پرشین عربک چیئر جو ہے وہ کیمبرج میں. تو کیمبرج میں فارسی عربی پڑھانے کا کیا توقع ہے؟ وہ اتنے ڈالر وہاں پہ کیوں خرچ کریں؟ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے اسلامک ریسرچ چیئر ہے وہ میونک میں اسلامک ریسرچ کا کیا توقع ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی مسٹیکل ریسرچ چیئر ٹیکسس امریکہ میں. ٹیکسس والے تصوف پڑھا کے کی لینا، ساڈے بچیاں نو کیوں نہیں پڑھاندے؟ دس از واٹ دی ڈفرینس آف ایجوکیشن. ہمیں نہیں پڑھایا جاتا. سر ایک علامہ اقبال، اللہ کی کوئی اتنی بڑی مہربانی ہے ہماری پوری مسلم امت کے اوپر کہ وہ تو ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، تو باقی ہم نے علامہ اقبال کو ضائع کر دیا. اگر علامہ اقبال وہ ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں جاوید نامہ نہ لکھتے تو اب ہمارے تو بچوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہمارے کچھ ہیرو، بلکہ اب بھی نہیں پتہ، فارسی تو اونچی نہیں پڑھن دیندے نا. ایسے ہی ہے. تو وہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہ کہ ہوتا کہ ہمارے سارے ویلنز انہوں نے ہیرو بنا دیے اور ہمارے سارے ہیروز انہوں نے ویلن بنا دیے. جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں. تو سارا کچھ تو جو ہے وہ ان طاقتوں کے ہاتھ میں. ہمارے پاس ساڈے پلے رہ کی گیا سوائے لڑائیاں دے، ساڈے پلے رہ کی گیا سوائے شیعہ سنی دے کہ جی اے شیعہ ہیں تے سنی ہیں. وہ سر شیعہ سنی سے بہت پہلے ہے اسلام.
رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے تقریباً 100-125 سال بعد پہلی فقہ بنی ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی فقہ جو بنی ہے نا، جو پہلی فقہ بطور فقہ جس کی تدوین ہوئی ہے، جو بنی ہے، وہ رسالت مآب سے 100 سال 125 سال بعد ہے، 150 سال بعد ہے. تو سر جتنے سال یہ پہلی فقہ تھی نہیں، اسلام ناقص تھا نعوذ باللہ. اسلام اس وقت بھی پورا تھا. اسلام شیعہ سنی وہابی کی وجہ سے پورا نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے پورا ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ جو 72 فرقے ہیں، دیز آر دا پارٹس آف اے گریٹر پکچر. جس وقت سارے یہ شیعہ سنی یہ سارے یہ 72 فرقے آپس میں جڑیں گے، اسلام کا بڑا خوبصورت فیس بنے گا. جب ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طرف آئیں گے، وہ اسلام اصلی ہے. اس میں سارے ہیں. مرشد وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا پہلے خلفاء کے اوپر تو آپ نہیں متفق ہوئے، اور بھائی جو آخر الزمان امام نے آنا ہے اس پہ ہی متفق ہو جاؤ، ہم اس پہ بھی نہیں ہو رہے ہیں. سب نہیں ہونا نا، بیس ہی خراب ہو گئی ہو تو پھر آخر میں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، یہ ہماری بیس ہے. جس سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، ان سے محبت واجب. جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی، یا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سے دشمنی کی، ان سے دشمنی واجب. دیٹس اٹ. اینا کتے کر لو نہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر جا کے جواب دیں رہنا جی میرے کو نہیں ہوندا، میں تے عام جی آدمی ہے، میں ہاتھ جوڑ دینا مالک نو کہ مالک جینا کہ میں دس سکدا سا میں دس دیتا. نہیں مانتے میں کی کرنا، میرا کام جو ہے نا دسنا ہے، منانا نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا شاہ جی، بہت شکریہ. شاہ جی نے آپ کو بتا دیا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ پر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.